الحمدللہ رب العالمین، سب تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو عرش عظیم کا مالک ہے اور سارے جہانوں کا بادشاہ ہے۔ میرے معزز نوجوانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں، دیکھنے کو یہ آ رہا ہے، ہر انسان اس فکر میں مبتلا ہے کہ ہمارے یہاں امن ہو، سکون ہو، انصاف ہو اور تمام بھلائی ہو، تاکہ ہم سکون سے زندگی بسر کر سکیں۔ لیکن افسوس کہ ایسا ہرگز ممکن ہوتا نظر نہیں آ رہا ہے۔ صرف دعاؤں سے کام نہیں ہوگا۔ جب اللہ نے آپ کو طاقت دیا ہے تو طاقت سے آپ کو اپنا حق حاصل کرنا ہوگا۔ دعا تو جب ہے کہ آپ بالکل مظلوم ہو جائیں، لاچار ہیں، آپ سے تلوار اٹھ نہیں سکتی، آپ ضعیف ہیں، تو اس صورت میں دعا کی ضرورت ہے۔ اگر دعا سے کام ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کیوں کرتے اور صحابہ کرام اللہ کی راہ پہ اپنی جان کیوں قربان کر کے شہادت کا جام پیا؟ اسی طرح سے جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے، انہوں نے سب سے پہلے آغاز کہاں سے کیا، اس کی تفصیل میں جا رہا ہوں، آپ اس کو غور سے سنیے۔ دیکھیے، موسیٰ علیہ السلام کا دور سب کو یاد ہے، سب اس کا ذکر بہت کثرت سے کرتے ہیں۔ افسوس یہ ہے کہ ہمارے علماء کرام صرف آج فرقہ بندی میں الجھے ہوئے ہیں، صرف ایک دوسرے کو لعن طعن کرنے میں مصروف ہیں، اور ہر کوئی خود کو بڑا مفتی بننے کے لیے، یعنی کہ بہت بڑا مفتی بننے کے لیے زور لگا رہا ہے، دوسروں کو نیچا دکھانا چاہتے ہیں۔ یہ دین کا خدمت نہیں ہے، دین کا کام یہ لوگ نہیں کر رہے ہیں۔ صرف جتنے لوگ ہیں ایک دوسرے کو کافر کہنا ان کا تکیہ کلام ہو گیا ہے۔ اس کو تو یہ لوگ سیریس لیتے ہی نہیں ہیں کہ کسی کو کافر اتنا آسانی سے کہہ دینا، یہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا، اس سے وہ لوگ بے خوف ہیں۔ اللہ رب العالمین نے دنیا میں جتنے بھی انبیاء علیہ السلام کو بھیجا، تمام انبیاء علیہ السلام کا ایک ہی سلوگن تھا۔ کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ۔ یہ سب کا نعرہ یہی تھا، سب نے یہی آواز بلند کیا، اور اس آواز سے جتنے بھی کفار تھے، مخالفین تھے، ان کو شدید تکلیف پہنچتی تھی۔ اور جب انبیاء علیہ السلام دین کی تبلیغ کرتے تو تین طبقہ آپ کا مخالف ہو جاتا تھا۔ سب سے پہلے حکومتی سطح پر، اور دوسری جگہ پہ مذہبی لوگ آپ کے خلاف ہو جاتے تھے۔ یعنی مذہبی سے مراد جیسے کافروں کا ایک مذہب تھا اور وہ بت پجاری تھے، بت کے پجاری، تو انبیاء علیہ السلام نے ان کو اس سے رکاوٹ کیا تو وہ مذہبی طبقہ ان کا دشمن ہوا، ان کے مخالف کھڑا ہو گیا۔ تیسرا وہ طبقہ لبرل طبقہ، جو آج ہمارے یہاں بھی یہ لبرل مافیا اسلام کا دشمن ہے۔ بظاہر یہ مسلمان کہتے ہیں، لیکن ہرگز ایسے لوگ مسلمان کہلا نہیں سکتے، کیونکہ یہ لوگ اپنی مرضی کا اسلام چاہتے ہیں۔ تو یہ تین طبقہ انبیاء علیہ السلام کے مخالف تھے اور رہے ہیں۔ مگر اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو نبوت دینے کے بعد سب سے پہلے، قوم تو پوری گمراہ تھی، سب کے سب گمراہ ہو چکے تھے۔ فرعون اللہ بن کے بیٹھا ہوا تھا، رب بن کا دعویٰ کیا ہوا تھا، بہت برا حال تھا دنیا کا۔ لیکن اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو ٹارگٹ دیا کہ سب سے پہلے فرعون کے پاس آپ جائیے اور لا الہ الا اللہ کہیے۔ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے ایسا کیوں کیا، موسیٰ علیہ السلام کو اتنا بڑا رسک کیوں دے دیا؟ کیونکہ بادشاہ ہے، طاقت ہے، اس کے پاس فوج ہے، جیل ہے، سارے نظام اس کے ہاتھ میں ہے، موسیٰ علیہ السلام اکیلے ہیں۔ تو
یہ ممکن کیسے ہو سکتا ہے؟ ان کی جان کا خطرہ ہے، ان کی عزت کا خطرہ ہے، فرعون سے اکیلے وہ کیسے مقابلہ کریں گے؟ اور عام طور سے ہم لوگ جیسا انسان ہوگا تو وہ تو یہی مشورہ دے گا کہ پہلے چھوٹے سے اسٹارٹ کرو، جب آپ کے ساتھ یہ چھولے بیچنے والے، پکوڑے بیچنے والے 10-20 ہزار ہو جائیں گے تو پھر آپ اس کو طاقت بنا کر کے پھر فرعون کے پاس جائیے، تاکہ فرعون اگر آپ سے جنگ بھی کرے تو آپ جنگ بھی کر سکیں گے۔ یہی مشورہ ہم لوگ دیں گے نا۔ لیکن اللہ نے کیا کیا؟ کہا فرعون کے پاس۔ اب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس پہنچتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ جو ہم جانتے ہیں وہ کافی نہیں ہے، اللہ جو جانتا ہے وہ سب چیز کو بہتر جانتا ہے۔ جو اللہ جانتا وہ ہم نہیں جانتے۔ تو اللہ نے فیصلہ یہ کیا کہ فرعون جو ہے یہ طاقتور ہے، حکومت اس کے پاس ہے، اگر یہ ایمان لے آتا ہے تو خود بخود ساری قوم ایمان لے آئے گی۔ جیسے بارش کا پانی پہاڑ سے نیچے آتا ہے، نیچے کا پانی پہاڑ پہ نہیں چڑھتا ہے، تو اگر فرعون ایمان لے آئے گا تو سب ایمان لے آئیں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جا کر کے کہا لا الہ الا اللہ، ایک اللہ کو مان لو۔ فرعون نے کہا کہ مجھے تو نہیں پتا ہے کہ میرے علاوہ بھی کوئی رب ہے، اور میرے ہی کھا پی کر کے پلے بڑھے، اور پھر ہمیں آ کر کے سمجھانے لگے آج کے بعد سے خبردار کسی کو یہ بات نہ بتانا لا الہ الا اللہ۔ اگر تم نے ایسا کیا تو لَعَمْلَأَنَّكَ لَمَسْجُونِينَ، میں تم کو جیل میں ڈال دوں گا۔ لَعَمْلَأَنَّكَ لَمَسْجُونِينَ، میں تم کو جیل میں ڈال دوں گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے؟ نہیں، موسیٰ علیہ السلام ہرگز نہیں ڈرے۔ کیوں؟ کہ موسیٰ علیہ السلام کا ایمان تھا کہ میرے ساتھ اللہ ہے، یہ فرعون میرا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ تو آج ہمارے یہاں جو تبلیغ کیا جاتا ہے صرف نیچے کی طبقے سے شروع کیا جاتا ہے، کمزور لوگوں کے پاس جاتے ہیں لوگ اور ان کو دین کا پیغام دیتے ہیں، جبکہ اگر آج ہمارے حکمران ایسے ہو جائیں جیسے صحابہ کرام تھے، ایمان والے، میں یہ نہیں دے رہا ہوں کہ کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے، کیونکہ لوگ یہاں بات بہت زیادہ پکڑتے ہیں ایک دوسرے کو فتویٰ لگانے کے لیے، فتویٰ تو جیب میں لے کے گھومتے رہتے ہیں ہمارے مولوی حضرات، یعنی کہ صحابہ کا مقام تو کوئی حاصل نہیں کر سکتا، لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے صحابہ کرام اپنی قرآن کے اوپر زندگی گزارتے تھے، قرآن کے ہر قانون پہ عمل کرتے تھے، اس طرح سے اگر ہمارے حکمران بھی ہو جائیں تو آج ہمارے یہاں امن ہو جائے گا، سکون ہو جائے گا۔ کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ پریسیڈنٹ ہیں، وزیر اعظم ہیں، اور آپ کے پاس تعلیم کس کی ہے؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ آپ نماز کے لیے امامت فرما رہے ہیں، تو آج ہمارے وزیر اعظم بھی امامت کے قابل ہو جائیں، ان کے اندر اتنا دین آ جائے کہ وہ امامت کے اہل ہو جائیں، تو جب ان کے پیچھے لوگ نماز پڑھیں گے، کیا کسی کی ہمت ہوگی کہ رشوت کی بات کر لے، بدعنوانی کی بات، کسی کو قتل کرنے کا جرت کر سکتا ہے کوئی؟ کسی کو تنگ کرنے کی جرت کر سکتا ہے کہ وزیر اعظم اتنا سخت انسان ہے؟ آخر حضرت عمر سے جو نیچے کے لوگ تھے، جو ان کے ماتحت تھے، ان کو یہی تو خوف تھا کہ عمر کو اگر پتہ چل گیا، اگر میں ایسا کر بھی لوں، میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ اگر کسی کے دل میں یہ خیال آتا کہ میں یہ کام ناجائز والا ہے، یہ میں کر لوں، ان کو خوف تھا کہ عمر پھر ہمیں بخشے گا نہیں۔ کسی کی یہ جرت نہیں ہوتی تھی کہ حضرت عمر کو آفر کرے کہ آپ اتنا پیسہ لے لیجئے اور یہ کام میرا کروا دیجئے۔ اس کو پتہ ہے کہ اگر یہ میں نے بولا تو پھر میری خیر نہیں ہوگی، تو کہ ایسا قانون آپ کے پاس تھا۔ تو آج اگر ہمارے یہاں بھی اس طرح کا قانون ہو اور ہمارے وزیر اعظم اس طرح کے ہو، ہمارا ایس پی، ہمارا آئی جی اگر امامت کرے اپنے آفس میں، اور مقتدی سارے پولیس والے اس کے نیچے کے لوگ ہوں، تو کیا کسی کی ہمت ہوگی کہ کوئی غیر قانونی کام کرے گا؟ اس کو پتہ ہے کہ یہ تو میرا آئی جی جو ہے
یہ اللہ کا غلام ہے اور یہ کبھی بھی برداشت نہیں کرے گا اگر میں نے کوئی رشوت لیا، کسی کے ساتھ ظلم کیا، ناانصافی کیا تو یہ تو میری بولتی بند کر دے گا، تو وہ کبھی بھی جرأت نہیں کرے گا۔ تو اسی لیے اللہ نے ہمیشہ جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے انہوں نے بڑوں پہ ہی پہلے ڈورا ڈالا، پہلے ان کو ہی دین اور اللہ کا پیغام سنایا۔ لیکن بدنصیبی یہ ہے کہ ہمارے علماء کرام وہاں پر تو چوہا بن جاتے ہیں اور غریبوں کے سامنے بیٹھ کر کے، کمزوروں کے سامنے بیٹھ کر کے دنا دن تقریر کرتے ہیں، گلا پھاڑ پھاڑ کر کے۔ تو یہ ایسا اسلام نہیں چلے گا۔ اسلام وہ چلے گا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لایا ہے، جو اللہ نے قرآن سے ہمیں دین سمجھایا ہے، اس پہ چلنا چاہیے۔ لیکن آج بدنصیبی ہے کہ ہم لوگ اس پر عمل نہیں کر رہے ہیں اور دعوے ہمارے بڑے بڑے ہیں۔ تو یہ مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے انہوں نے کہا کیا؟ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، کہ ایک اللہ کی غلامی کرو اور اللہ کے علاوہ کسی کی غلامی قبول نہیں کرنی ہے۔ اور ہر قوم کو یہی دعوت ملی ہے کہ ایک اللہ کو مانو، لیکن آج ہمارے یہاں فرقہ بندی میں لوگ اللہ کو چھوڑ کر کے غیر اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں اور پھر بہت اچھا اپنے آپ کو مسلمان ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ افسوس یہ ہے کہ اگر ہمارے حکمرانوں کو تبلیغ کی بات، دین کی بات سمجھائی جائے تبلیغ کے ذریعے سے اور یہ لوگ اگر پکے مسلمان ہو جائیں، اچھے مسلمان ہو جائیں تو یقین جانیے پورا پاکستان امن میں آ جائے گا، کسی کو تکلیف نہیں ہوگی، کسی